محبت ٹین کے ڈبے سے بھی ہو سکتی ہے، محبت ٹین کے ڈبے سے بھی ہو سکتی ہے، کھمبے سے بھی، کھوتے سے بھی، سنڈے سے بھی ہو سکتی ہے۔ امید ہے تسی سارے ٹھیک ہوگے، اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے۔ یہ جڑا میں نظم دا شعر پڑھیا ہے یہ میری اپنی نظم نہیں ہے، یہ حافظ صاحب دا کلام ہے اور اونا دی فرمائش دے اتنے میں پیش کیتا ہوئے اور کرانگا مکمل نظم تواڈے نال شیئر کرنے ہاں۔ پچھلے ویک ہی کرنی سی لیکن داڑھی رنگی تو رنگ کچھ زیادہ چڑھ گیا، بڑیاں دی ماں دی ہے کہ تو پھر ماڑی گل ہے، لہٰذا 5-6 مہینے ہو گئے نے تواڈے نال حاضری نہیں ہو سکی۔ وہ دی ایک تو وجہ یہ سی کہ حافظ صاحب دی طرفوں جڑا فیض سی، جڑا علم سی، وہ منقطع رہا کسی وجہ تو۔ اگلے دن بڑی خوش قسمتی ہے حافظ صاحب دا فون آ گیا، آندے نے کتھے میں کہ حضور حکم کرو۔ آندے نے حکم کی کرنا، تم ہی شاعری کرنا ہے تے اساں بھی کوئی نظم لکھی ہے تے وہ سنانی چاہنے ہاں۔ تے میں کیا سناؤ؟ آندے نے ٹیلی فوناں تے گلاں کرن والیاں نہیں ہوندیاں، کوئی میٹھے دا بندوبست کر تے آ جانے ہاں تے بہنے ہاں، نالے محفل جمے گی۔ خیر میرے واسطے بڑی سعادت اور خوشی دی گل سی کہ حافظ صاحب نے آنے دی خواہش ظاہر کی تھی، تشریف لائے اور بڑی خوبصورت محفل جمی۔ انہاں زندگی دے بڑے بڑے پرت جڑے نے پھولے اور وہ محفل ایک سیشن دے وچ اس محفل دا رنگ بیان نہیں ہو سکدا، امریکن الیکشن تو لے کے پاکستانی سیاست تک اور انہاں دی اس گوری گاں ٹگی تو لے کے تے ہڑکے کتے تک کیڑی گل ہے جڑی اسی نہیں کیتی۔ خیر آئے، میں کہ حضور نظم آندے نظم سنانا لیکن تو ان اپنے چینل تے شیئر کرنا۔ میں کہ ضرور شیئر کریں گے سر۔ وہ نظم کچھ اس طرح میں کہ محبت ٹین کے ڈبے سے بھی ہو سکتی ہے، محبت ٹین کے ڈبے سے بھی ہو سکتی ہے، کھوتے سے بھی، کھمبے سے بھی، سنڈے سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں کیا وہ سب سارا مال ڈنگر اکٹھا کر لیا جے، آندے نے بس جے ساری زندگی ڈنگراں نال ہی رہا تے پھر نظم بھی تے کھوتے کوڑے تے لکھنی سی۔ میں کہا حضور تسی تے امامت بھی کرتے ہو تے اس کہتے ہیں امامت۔ نظم دا اگلا شعر انہوں نے آکھا کہ محبت ٹین کے ڈبے سے بھی ہو سکتی ہے، کھمبے سے بھی، کھوتے سے بھی، سنڈے سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو ٹین کے ڈبے سے گھی اور شکر کی امید پہ تھے، وہ جو ٹین کے ڈبے سے گھی اور شکر کی امید پہ تھے، وہ تو فقط تیل کے مٹی سے بھرا نکلا ہے۔ آگ ہی آگ برستی ہے جو منہ کھولتا ہے، آگ ہی آگ برستی ہے جو منہ کھولتا ہے، زہر ہی زہر اگلتا ہے جو کچھ بولتا ہے۔ وہ جو نازاں تھے کہ کھمبے سے محبت کی ہے، وہ جو نازاں تھے کہ کھمبے سے محبت کی ہے، یوں پریشاں ہیں کہ سولی پہ اٹے بیٹھے ہیں، ان میں بہت سے سخنور ایسے بھی ہیں، سچ اگلتے بھی نہیں پھر بھی ڈرے بیٹھے ہیں۔ اور وہ جن نے سنڈوں سے محبت کی ہے، اور سنڈے بھی ایسے کہ جب چاہیں جس فصل میں چاہیں گھس جائیں، کون ہوتا ہے کس میں جرت اظہار ہے اتنی، کون ہوتا ہے کس میں جرت اظہار ہے اتنی، سنڈے تو کیا کٹے سے بھی کوئی بات کرے۔ اور وہ کہ جن نے سنڈوں سے محبت کی ہے، اور سنڈے بھی ایسے کہ جب چاہیں جس فصل میں چاہیں گھس جائیں، کون ہوتا ہے کس میں جرت اظہار ہے اتنی، کون ہوتا ہے کس میں جرت اظہار ہے اتنی، مالی سنڈے تو کیا چھوٹے کٹے کو بھی کہہ نہ پائے، چاہے وہ فصل اجاڑے چاہے برباد کرے، کون ہوتا ہے جو کوئی اس کا احتساب کرے، کون ہوتا ہے جو کوئی اس کا احتساب کرے، بس باجرے کتر کے پاتے جاؤ اور ڈنگ ٹپاتے جاؤ۔ اور وہ جو کھوتے کو محبوب سمجھ بیٹھے ہیں، اور وہ جو کھوتے کو محبوب سمجھ بیٹھے ہیں، ان کی حصے لطافت کی
میں کیا بات کروں، کس کو دوں دوش، میں کس پہ الزام دھروں، کچھ اپنے ہی دیے زخموں کو خود ہی چاٹ رہے ہیں، اور کچھ ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، کچھ ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور وہ جو بوراک سمجھتے ہیں قلعے پہ باندھا ہوا کھوتا، وہ جو بوراک سمجھتے ہیں قلعے پہ باندھا ہوا کھوتا، اور ستاروں سے پرے جانے کی طلب رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ بھنگی ہیں کہ بھنگ پیتے ہیں، وہ پیتے نہیں، فقط بھنگی کا قلب رکھتے ہیں۔ اور اسی بے ربط نظم کا آخری شعر ہے کہ اگلا شعر ہے کہ میں نے جو علم اٹھایا ہے، کٹ بھی جائیں میرے بازو تو گر نہ پائے گا۔ میں نے جو علم اٹھایا ہے، کٹ بھی جائیں میرے بازو تو گر نہ پائے گا۔ جہاں تک بڑھائے گا ظالم تو ظلم کی فصیل اپنی، وہاں تک میرا صبر ساتھ جائے گا۔ اور اس نظم کا آخری شعر ہے کہ رات گہری ہے، صبح ہونے میں بہت دیر پڑی ہے۔ رات گہری ہے، صبح ہونے میں بہت دیر پڑی ہے۔ یہ دیا جو روشن ہے بجھا کے چھوڑوں گی، چھٹتی ہی نہیں آندھی اسی ضد پہ اڑی ہے، چھٹتی ہی نہیں آندھی اسی ضد پہ اڑی ہے۔ اس پوری جڑی محفل حافظ صاحب نے نال جمی، ਉਹਦਾ حوال سنن واسطے ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਜਰਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ اور ਹੋਰ بھی کچھ معاملات سن ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ۔ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੂँਕਿ ਫਾਰਗ ਹੋ ਵੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਫਲ ਜੰਮੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਚਿਹਰਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। اور ساریاں باقی جڑیاں ڈبیاں دیاں پریشانیاں نے انہاں تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ چند لمحے واسطے تو آزادی دواواں گے۔ اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔